دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس پر تم اعتماد کرتے تھے وہ قابل اعتماد نہیں۔ خدا کی قسم ہماری نوکری فیل ہو گئی، ہماری مشینری فیل ہو گئی، ہمارا آئی سی او فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جس ذات پر محمد مصطفیٰ نے اعتماد کیا اسی پر اعتماد کرنا سیکھو، جس ذات پر صحابہ نے اعتماد فرمایا اسی ذات پر اعتماد کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کی محنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و یقین کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و یقین کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو اس زمانے میں کتنے اہل علم دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب یہ فرمایا علم کے مراکز بند ہوئے تو اہل علم نے جنت کا رخ کر لیا، علم کے مراکز بند ہوئے تو اہل علم نے جنت کا رخ کر لیا۔ اچھا بھائی خدا حافظ، ہمارے علم کے مراکز بند ہو گئے ہیں، اب تو ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے زمانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج اگر اس ایسے حالات کو دیکھ کر بھی ہم نے توبہ نہ کی پھر تو ڈر ہے کہیں بغیر توبہ کے نہ مر جائیں۔ کیسا عجیب و غریب زمانہ آیا تھا، کیسا عجیب و غریب زمانہ آیا تھا۔ دیکھو ہمارے پڑوس کا واقعہ ہے، ایک جوان کا انتقال ہوا، امام صاحب کے پاس لوگ گئے، حضرت آپ کی مہربانی ہوگی ذرا ان کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضرت امام صاحب بڑے ڈرے ڈرے سہمے قریب میں قبرستان تھا، اس کے ساتھ وہاں پہنچے، آپ نے قبرستان میں جنازہ پڑھایا۔ اس جوان کے جنازے کو صرف 4 آدمی لے کر پہنچے۔ بڑا نیک سیرت جوان تھا، لیکن ایسے زمانے میں موت آئی کہ اس میں کے جنازے میں شرکت کرنے والے سہمے ہوئے تھے۔ 4 افراد اس کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے، امام صاحب نے ڈرتے ڈرتے جنازہ پڑھایا۔ ابھی جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے، دوسرا جنازہ آ گیا، حضرت اس کو بھی پڑھا دیجئے۔ حضرت نے وہ جنازہ پڑھایا، اتنے میں تیسرا جنازہ اور آ گیا، حضرت امام صاحب ذرا اس کو بھی پڑھائے۔ ڈرے ڈرے آگے بڑھے، اس کا جنازہ پڑھایا، 14 جنازہ آ گیا، 5واں جنازہ آ گیا، 6واں جنازہ آ گیا، 7واں جنازہ آ گیا، 8واں جنازہ آ گیا، 9واں جنازہ آ گیا۔ امام صاحب ذرا اس کو بھی پڑھائیں۔ 9واں جنازہ پڑھانے کے لیے امام محترم آگے بڑھتے ہیں، غش کھا کر چکر کھا کر گرتے ہیں، جنازے کی چارپائی کے قریب گر کر وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کہ ایسا زمانہ آیا تھا، موت کی باڑھ آئی تھی، اس میں بھی توبہ کی نہ توفیق مل سکی، پھر کب توبہ کریں گے؟ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دھواں کمپنی بھی توبہ کرے، سگریٹ کمپنی بھی توبہ کرے، بیڑی کمپنی بھی توبہ کرے، گٹکا کمپنی بھی توبہ کرے، سود کمپنی بھی توبہ کرے، بیاج کمپنی بھی توبہ کرے، موبائل پر ناپاک تصویر دیکھنے والی کمپنی بھی توبہ کرے، امام بھی توبہ کرے، مؤذن بھی توبہ کرے، خطیب بھی توبہ کرے، اہل علم توبہ کرے، مدرسے والے توبہ کریں، اسکول والے توبہ کریں، دعوت والے توبہ کریں، خانقاہ والے توبہ کریں۔ خدا کی قسم توبہ تو آمنہ کے جان کی بڑی سنت ہے، آمنہ کے لال کی بڑی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کا شوق عطا فرما دے، توبہ کا ذوق عطا فرما دے۔ بہت سے لوگوں کو کرونا کے زمانے میں اللہ نے کاروبار دے دیے ہیں، بہت سے لوگوں کے لیے کرونا کا زمانہ اللہ کی محبت کا زمانہ بن گیا۔ ہمارے دوست ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی، پہلے لاک ڈاؤن کی بات ہے، تقریباً 6 مہینے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی۔ مجھے ان سے بڑا تعلق ہے اور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا الحمدللہ اس کرونا کے زمانے میں 6 مہینے کے عرصے میں میری بیٹی نے سورہ بقرہ حفظ کی ہے، سورہ رحمان حفظ کی ہے، سورہ ملک حفظ کی ہے، سورہ یاسین شریف حفظ کی ہے، قرآن پاک کی 5 بڑی اہم صورتیں میری بچی نے بھی حفظ کی ہیں، میرے بیٹے نے حفظ کی ہیں، میری شریک حیات نے حفظ کی ہیں اور میں نے حفظ کی ہیں۔ ابا نے، اماں نے، بیٹے نے، بیٹی نے کرونا کے زمانے میں کلام الہی کی 5 بڑی صورتیں حفظ فرمائی ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا
ہم اس زمانے میں کچھ قرآن لے لیتے، کچھ حدیث پاک سیکھ لیتے، کچھ دعائیں سیکھ لیتے، ہمارا کرونا کووڈ-19 کا زمانہ موبائل کی نظر ہو کر رہ گیا۔ ہم نے اس زمانے میں جتنا موبائل دیکھا شاید اتنا موبائل موت تک نہ دیکھ سکے۔ بھائی کو دیکھو موبائل میں پڑا ہے، بہن کو دیکھو موبائل میں پڑی ہے، اماں کو دیکھو موبائل میں پڑی ہے، بھائیا کو دیکھو موبائل میں پڑے ہیں، بوڑھوں کو دیکھو موبائل کی اسکرین پر ہیں، جوانوں کو دیکھو موبائل کی اسکرین پر ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، جس کی نحوست سے عالم کے اندر یہ بیماری آئی، یہ زمانہ ہم نے اسی کی نظر کر دیا۔ ہمیں تو اس زمانے میں اس سے توبہ کرنی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اسی کی نحوست سے یہ وبال آیا ہے، یہ عذاب آیا ہے، لیکن ہم اسے نہ سمجھ سکے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تو بدھو بن گئے ہیں، نا سمجھ بن گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نفرت عطا فرمائے، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ محترم خواتین کی آمد کو قبول فرمائے، بچوں کو قبول فرمائے، بیٹیوں کو قبول فرمائے، بہنوں کو قبول فرمائے، بوڑھوں کو قبول فرمائے، جوانوں کو قبول فرمائے، بچوں کو قبول فرمائے، بچیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے مکان کے باہر پہلے کرونا کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو شدت بھرا لاک ڈاؤن تھا، ہمارے مکان کے باہر آواز آتی ہے میٹھا تربوز لے لو، میٹھا تربوز لے لو۔ مجھے تعجب ہوا، ایسی سختی میں چاروں طرف پولیس کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، یہ کون تربوز بیچتا ہوا آ گیا؟ میں نکل کر باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، ٹانگ میں فرق ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، گھٹنے میں کچھ تکلیف ہے، سہارے سے چل رہے ہیں اور پکار کر کہہ رہے ہیں میٹھا تربوز لے لو، میٹھا تربوز لے لو۔ میں قریب جا کر پوچھتا ہوں، ارے بابا تربوز کہاں ہے؟ تربوز کی آوازیں لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے دکھایا کمر میں، پٹھو پیٹ میں ایک چھوٹا تربوز لٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے اس بیماری میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی ماں بیمار پڑی ہے، 5 چھوٹے بچے ہیں، اب کیسے پالا جائے؟ صبح سے شام تک 5-7 تربوز بیچ دیتا ہوں، 200 روپے مل جاتے ہیں، رات میں ان کا کچھ آٹا دوا لے کر گھر چلا جاتا ہوں۔ اللہ ایسا زمانہ امت پر کبھی نہ آئے، ماں پر کبھی نہ آئے، بیٹوں پر کبھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق عطا فرما دے، گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو ہم گناہ کر کے تھک سکتے ہیں، اللہ معاف کر کے نہیں تھکے گا۔ ہم گناہ کر کے مر سکتے ہیں، اللہ معاف کر کے نہیں تھکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ساتھ رہو تو پھول بن کر رہو، اور جب جدا ہو تو خوشبو بن کر جدا ہو۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب شریعت کے احترام کے ساتھ، شریعت کے اکرام کے ساتھ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں پرورش پاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے لحاظ پاس کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسی محبت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے گھر سے کرتے ہیں، شہر مکہ شہر مدینہ سے کرتے ہیں، اگر ایسی محبت مسلمان قرآن و حدیث سے کرنے لگے تو خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کو سنت کے موافق پالنے کی توفیق عطا فرمائے، پرورش سنت اور شریعت کے موافق پرورش کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، کچھ عزائم لے کر جانا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ عزائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے، بخاری شریف میں حضرت امام صاحب سب سے پہلے جو حدیث پاک لائے ہیں وہ نیت کے بارے میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ایک آدمی نے عالی شان مکان بنایا، مکان میں روشن دان لگایا، اور روشن دان لگاتے وقت
اگر اس نے یہ نیت کی ہے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے تو لکھا علماء نے جب تک یہ روشن دان باقی رہے گا اس کو اذانوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر نیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے بھی پورے دین پر جموں گا، اپنے گھر کی چار دیواری میں پوری شریعت کو لاؤں گا، اپنے گھر کو جنریٹر چالو بھائی۔ دھیرے دھیرے آرام سے، ارے رکو رکو، جنریٹر چالو کروا بھٹتے۔ چلو آ گئی۔ کر دے گا یار، اب ایسا تھوڑی اتنی جلدی کام تھوڑی ہوتا ہے لوگ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے، لانے والوں کو قبول فرمائے، محترم خواتین کو قبول فرمائے۔ کچھ نیتیں لے کے جانا، کچھ ارادے لے کے جانا، خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا، اللہ کے لیے کچھ لے کر جانا، اللہ کے لیے کچھ ارادے لے کر جانا، کچھ عزائم لے کر جانا، کچھ نیتیں لے کر جانا۔ بہت ممکن ہے زندگی کا